آج سے کوئی 20-25 سال پہلے. وہ بھی دا نیوز میں تھا, میں بھی دا نیوز میں تھا. وہ ایک جرنلسٹ تھا, میں اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں بہت زیادہ. اور جرنلزم کا کام ایک ہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ میرے سے سب عمر میں بہت چھوٹے ہیں. ہمارا کام خبر کو رپورٹ کرنا ہے. یہ تیرا یا میرا ذمہ داری نہیں ہے. میرا کام خبر رپورٹ کرنا ہے فیکٹس کے ساتھ. جو کر رہے غلط کر رہے ہیں نا, مجھے اوائڈ کرنا ہے اس کو. آپ سب کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو بچ کے نکلیں. آپ کا کام خبر رپورٹ کرنا ہے سچ کے ساتھ. اچھا سر, وہ کسی کے حق میں جاتی ہے یا کس کے خلاف جاتی ہے, یہ آپ کے لیے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سچ بولنا ہے کہ یہ خبر ہے اور یہ سچ ہے, بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سر, ینگ جرنلسٹ ہوتے ہوئے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ استاد کا رتبہ رکھتے ہیں. اتنا بڑا صحافی, اس کو اس طرح سے روڈ پہ مار دیا جاتا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ جو بھی ہو, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے تب تک میری کوئی جان لے نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے, میری ذمہ داری ہے. اور آپ اگر اس راہ پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری اور فرض یہ ہے کہ سچ بولتے رہیں, اس خوف کے بغیر کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تب تک آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک اپنے رزق کا آخری نوالا نہیں لے لیتے اور اپنی آخری سانس پوری نہیں کر سکتے. اس سے پہلے آپ کی جان لے کوئی نہیں سکتا. سچ بولنا فرض ہے, مسالہ ڈالنا فرض نہیں ہے. تو سچ بولیں. وہ کسی کے حق کے خلاف میں فکر نہیں آپ کی ہونی چاہیے, یہ کہ تحریک انصاف کے حق میں یا نون کے یا پی ٹی آئی کے یا پیپلز پارٹی کے, یہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے سچ بولتے جائیں. وہ کسی کے حق میں جائے گا, ایک دفعہ کوئی ناراض ہوگا, کسی کے خلاف جائے گا, دوسری دفعہ وہ ناراض ہوگا, لیکن ان دی لانگ رن آپ کی کریڈیبلٹی ایز اے جرنلسٹ تبھی ہے کہ آپ سچ کے ساتھ ہی رہیں. آپ پارٹی نہ بنے, فریق نہ بنے. آپ سب کے لیے میرا ایک ہی مشورہ ہے, ہمیشہ سچ بولیں, ارسپیکٹو کہ کون سی پارٹی یا حکومت وقت کون سا, بالکل کنسرن نہیں ہونا چاہیے. حکومت ناخوش ہوتی ہے جو بھی, تو زیادہ آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی, لیکن سچ پہ رہتے ہوئے چھکا مارنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحافی کی سیفٹی نہیں ہے, شروع سے ہی ایسا دیکھا جا رہا ہے. جرنلسٹ کو سیکیور نہیں اس معاشرے میں. سر, نہ یہ پہلا کیس ہے نہ آخری کیس ہے, ہم آ کے بیان دیتے ہیں. دیکھیں, پاکستان جیسے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا, وہاں جرنلسٹوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ میرا ملک پھر بھی بہت اچھا ہے. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی ارشد شریف پہ پروگرام کر کے آیا ہوں. تیسرا دن ہے, روز پروگرام کرتا ہوں. آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مجھے یہ آزادی دیتا ہے ملک. میں تو اس کی بڑی قدر کرتا ہوں اور بڑی عزت کرتا ہوں. تو جان چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے, اگر حق کی راہ پہ جان جائے گی نا تو آپ آخرت میں بھی سکھی رہیں گے. یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کیمرے کے سامنے بیٹھنے کا اگر موقع دیا ہے نا, تو اس لیے یہ موقع دیا ہے کہ ایک فرض ہے میرا کہ میں سچ لوگوں کو بتاتا رہوں, اس خوف کے بغیر کہ مجھے کوئی کیا کہے گا. سوشل میڈیا پہ کوئی اچھائی کرتا ہے میری یا برائی کرتا ہے, اس خوف سے بھی بغیر. میری نوکری رہتی ہے یا جاتی ہے, اس خوف کے بھی بغیر. رزق اس اللہ نے دینا ہے, تو سچ بولتے رہیں. آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون تھا, یہ پتہ چل پائے گا یا یہ روایتی کیسوں کی طرح مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 30 سال میں تقریباً 90 سے زیادہ صحافی قتل ہوئے ہیں, تو یہ ایک روایتی کیس ہے, ہم اکٹھے ہوئے, نعرے لگائے, اظہار افسوس کیا, اور کل نیا ٹاپک ہے, یا وہ کون تھا وہ پتہ لگ سکے گا؟ دیکھیے, کوشش کرنی چاہیے, اور میرا بھی کوشش میں حصہ ہوگا, آپ سب کا بھی کوشش میں حصہ ہوگا. جتنے فیکٹ سامنے آ سکتے ہیں اتنی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ماضی میں جتنے ہائی پروفائل کیسز ہوئے ہیں اس میں کسی ایک میں بھی منطقی انجام تک وہ انویسٹیگیشن پہنچی نہیں ہے. حامد میر کا کیس ہو, متی اللہ جان کا ہو, ابصار عالم کا ہو, اس میں ایک جو خرابی ہے نا وہ ہماری اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر آ جاتی تھی. ایک حصہ دوسرے کا مزاح اڑا رہا ہوتا تھا کہ اس کو حامد کو 6 گولیاں لگی ہیں کہ نہیں, ابصار کو دیکھو گولی لگی ہے کہ نہیں, یہ گولی کھا کے بول کیسے رہا ہے. یہ اس چیز سے, اس تقسیم سے بچے بغیر آپ سب کا اور میرا ایک ہی فرض ہے کہ ہم سچائی کے لیے سوال اٹھاتے ہیں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی آخری ان سے ملاقات یا بات کیا ہوئی تھی, اور ان کی شخصیت, ذاتی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. لیکن میں دا نیوز میں اس کے ساتھ اکٹھے کام کرتا رہا ہوں. آج ٹی وی میں کچھ ہی عرصے کے لیے اس نے کام کیا تھا, میں آج ٹی وی میں بہت عرصہ رہا ہوں, لیکن فار اے بریف پیریڈ. پھر وہ ایئر وائی میں آ گیا, میں سما میں آ گیا, پھر میرا اس سے انٹریکشن نہیں تھا. اس کے اور میرے کچھ کامن فرینڈز ہیں جس کی وساطت سے مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ دبئی سے ان ہائیڈنگ تھا کینیا کے اندر. اس سے زیادہ میں تفصیل نہیں جانتا, کیونکہ یہ 2 لڑکے جن کا نام آیا ہے, خرم اور وقار, ایٹ لیسٹ اس کے جو فیملی فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے دوست نہیں تھے. تو میں تو بڑا انٹرسٹیڈ ہوں یہ جاننے میں کہ وہاں تک وہ گیا کیوں, کس نے بھیجا, اور وہ لڑکے کون تھے اور ان کا رول کیا تھا. آپ بھی کوشش کریں جاننے, اسی سے سچ نکلے گا. سر, حامد میر کو 6 گولی لگی تھی اور وہ کیس بھی خاموش ہو گیا, کیا یہ کیس بھی خاموش ہو جائے گا؟ خاموش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کسی کو سنجیدگی سے لینا معاملے کو, حامد والے معاملے میں بھی کچھ لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ اس کو گولیاں لگی ہیں تو وہ ویل چیئر پہ آ کے تو بیان کیسے دے رہا ہے. ابصار عالم کے معاملے میں بھی یہ سوال تھا کہ گولی لگی ہے تو چل کیسے رہا ہے. اس چیز سے بچ کے آپ سوال اٹھاتے رہیں, سچ نکلے گا. سر, کوئی بھی گورنمنٹ الگ الگ بیانات دے رہی ہے, راستہ رک رہا ہے, چلتے ہیں.